اس طرح اگر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، کمال نہیں ہے، تو نماز جمعہ پڑھ لے گا لیکن گناہ سے نہیں بچ سکتا، سود سے نہیں بچ سکتا، جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، ظلم سے نہیں بچ سکتا، پڑوسی کا حق دبانے سے نہیں بچ سکتا۔ اتنا بڑا یہ ایمان کے تکمیل ایمان اور تجدید ایمان کی تحریک ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں پھرایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ تو یہ تین کام تو آپ کا ہوا گھر پر، گاؤں میں، تین کام اب باہر کے لیے ہیں۔ اللہ کے راستے میں سفر میں نکلے، زیادہ خرچ لے کر نکلے، توشہ زیادہ ہو، میں نے خرچ زیادہ لے کر نکلے، خرچ زیادہ ہوگا تو یہ اور اچھی طرح اطمینان سے جہاں جائے گا ان کے ساتھ بھی احسان کرے گا اور ان پر بھی خرچ کرے گا، اس لیے زیادہ خرچ لے کر نکلے۔ دوسرا کام، جس جگہ پر جائے، گاؤں میں، دیہات میں جاوے تو وہاں ان لوگوں پر جو غریب ہیں، جی ان لوگوں پر بھی اپنا مال خرچ کرے۔ جب غیر مسلم مسلمانوں پر مال خرچ کریں گے تو مرتد ہونے کا خطرہ ہے، اسلام چھوڑنے کا خطرہ ہے۔ جب مسلمان غیر ایمان والوں پر مال خرچ کریں گے تو ان کو ایمان میں آنے کا راستہ کھل جائے گا۔ آپ خوش ہوتے ہیں غیر مسلم سے مال لے کر کے؟ وہ جب مال آپ پر خرچ کریں گے، چاہے آپ کا جس کام میں وہ مدد کریں گے، یہ خطرہ ہے کہ مسلمان ایمان چھوڑ دے گا، ادھر چلا جائے گا۔ اور یہ مال اگر ان پر خرچ کیا، غریب ہیں، امیر ہیں، غیر مسلم بیمار ہے، اپاہج ہے، اس کے اولاد ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کا کھانے کا انتظام کرے گا، مال خرچ کرے گا تو ان کو ایمان میں آنے کا راستہ کھل جائے گا، وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے جہاں جائے وہاں مسجد میں لوٹا نہیں ہے، لوٹا خرید دے، چٹائی نہیں ہے، چٹائی خرید دے، پیسہ لے کے جانے گیا۔ یہ نہیں کہ جماعت میں چلا گیا تو بی بی کا ساڑی خرید کے لاوے اور برقع خرید کر لاوے اور فلاں چیز خرید کر لاوے، تو گھر میں گیا تھا جماعت میں، ایمان کا تذکرہ ہونا چاہیے، تو گھر میں سامان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہاں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ جیسے حاجی لوگ حج میں جاتے ہیں تو سامان لے کر آتے ہیں، تو حج کا تذکرہ تو ہوتا نہیں، وہ چیز اتنی مل رہی تھی، یہ کپڑا اتنے کا ملا، یہ بہو کا نیت تو ہو گئی۔ اللہ کے راستے میں 4 مہینے پھریں گے تو خالی نیت کر کے بھر جائے گی، انشاءاللہ کہہ کے آپ گھر چلے جاؤ گے تو یہ کوئی ہوگا؟ اب اس کے لیے کوشش کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے، قدم اٹھانا ہمارا کام ہے اور قدم کا چلوانا اللہ کا کام ہے۔ قدم ہم اٹھائیں، اللہ ہمیں چلائے گا۔ رقم اپنا اس طرح سے۔ تو دوسرا ہے اس کے لیے جیسی کوشش کرنا چاہیے، وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جیسے کوشش کرنے چاہیے، جو جیسا اللہ چاہتا ہے کوشش کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر کرنا چاہیے۔ اگر غیروں کے طریقے پر آپ کتنا ہی نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، حضور کا طریقہ ضروری ہے۔ یہ 3 شرط ہے۔ چوتھا شرط یہ ہے کہ عقائد صحیح ہو۔ پہلا شرط تصحیح نیت اور چوتھا شرط تصحیح عقائد، یعنی ایمان، اللہ تعالیٰ کے ذات پر کامل یقین ہو، اعتقاد ہو، اللہ کے غیر پر کوئی اعتقاد اور کوئی توجہ نہ ہو، تو چوتھا شرط ہے عقائد کا صحیح ہونا، ایمان ہونا۔ یہ 4 شرطوں کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے اور عمل آدمی کرے۔ ایسے نیت کا صحیح ہونا، اندر کا صحیح ہونا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو، اللہ کے راستے میں چلو، تو یہ ساری چیزیں، دل بھی پاک ہوگا، نیت بھی پاک ہوگی اور ہمارا اخلاق بھی صحیح بنے گا اور زندگی میں سنت کا مشق بھی ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ اللہ کے طرف سے حکم ہے
کہ مسجد کے اندر 6 ماحول بناؤ، خدمت کا، تعلیم کا اور ایمان کے مذاکرے کا، عبادت اور ذکر کا، اور مشورہ کرو اپنے کہ کون آدمی مسجد میں نہیں آ رہا ہے اس کو لاؤ۔ فکر کرنے سے مسئلہ تو ہم تو کرتے نہیں نا۔ ایک آدمی دلی میں ایک کالونی میں رہتا، اس نے ایک آدمی سے دوستی کی، کپڑا والا تھا، وہ مسجد میں کبھی آتا نہیں تھا، حکمت ہوتی ہے، کبھی آتا نہیں تھا برسوں سے، تو اس نے اس کے دکان سے کپڑا خریدنا شروع کر دیا اور دوستی کر لی۔ دوستی کرنے کے بعد جب اس کا دوستی پکی ہو گئی تو ایک دن وہ آیا صبح صبح، وہ دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی گاہک نہیں تھا، اکیلے تھا۔ کہا آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ تھوڑا وقت دے دیں، تنہائی میں کرنی ہے۔ کہا تو کر لو۔ کہا نہیں یہ دکان بند کر دیں، نہیں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا، تنہائی میں بات کرنی ہے آپ سے تھوڑا سا۔ تو تعلق ہو گیا تھا، اس نے بند کر دیا۔ کہا آئیے وہ گلی میں وہاں بات کریں گے، تو وہاں لے گیا، وہاں بیٹھا گیا، کھڑا ہو کر بات شروع کیا کہ یہاں تو لوگ آ جا رہے ہیں، اچھی سے بات چیت نہیں ہوگی، وہاں چلیں۔ تو وہاں لے کر گیا، کہا یہاں بھی تو لوگ آنا جانا کر رہے ہیں، یہاں بھی نہیں ہوگا۔ پھر مسجد کے دروازہ تھا نا، مسجد کے دروازے پر لے گیا۔ اب وہاں بیٹھا تو لوگ جا رہے تھے، السلام علیکم بھی کر رہے ہیں، کہا یہاں بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اب چلو مسجد کے اندر چلیں، وضو خانہ پر چلیں۔ تو وضو خانہ کے پاس ان کو لے گیا اور لے آ کر بیٹھایا۔ کہا ایسا ہے آپ وضو کر لیجئے، نہیں آتا ہے ہم آپ کو وضو بتا دیتے ہیں، وضو کر لیجئے اور یہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یہی بات آپ سے مجھ کو کرنی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو اتنے حکمت سے تو لے گیا۔ ভাই প্রথমে আমরা পায়দল যাব, তারা আমরা পায়দল যাব, প্রথমে চলে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে না, শৃঙ্খলা বোধ নিয়ে আস্তে আস্তে জিকির ফিকিরের সঙ্গে, একরামের সঙ্গে আস্তে আস্তে চলে। প্রথমে আমরা পথচারী চলব, আওয়াজ না করি, আল্লাহর জিকিরের সঙ্গে চলে। দ্বিতীয় নম্বর, মুনস্টার ক্লাব মাঠের মধ্যে যে মোটরসাইকেলগুলো আছে, পায়দল যাওয়ার পরে অন্য যাবেন। 3 নম্বর, মুনস্টার ক্লাব মাঠের কাছে যে মোটরসাইকেলগুলো আছে ওনারা যাবেন।